بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ کلام عرب میں کلمہ کی تقسیم ہم نے پڑھی ہوئی ہے کہ 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم کی پھر آگے مزید 2 قسمیں بن جاتی ہیں۔ ایک اسم معرب ہے، دوسرے اسم کو اسم مبنی کہتے ہیں۔ اسم معرب اور اسم مبنی کی تعریف کیا ہے؟ تو اسم مبنی کی تعریف ہم پہلے کر لیتے ہیں، اس لیے کہ آج ہمارا جو تعلق ہے، ہماری جو بحث ہے، اس کا تعلق اسم معرب سے ہے، تو وہ پھر آخر میں کر لیتے ہیں۔ مبنی اسم اس اسم کو کہتے ہیں جو یا تو ترکیب میں ہی واقع نہ ہو، اکیلے ہو، جیسے ہم کتابوں میں پڑھ لیتے ہیں المرفوعات، المنصوبات، المجرورات وغیرہ، اس طرح کی جو عنوانات ہوتے ہیں، اب اس کا آگے پیچھے کچھ نہیں ہوتا تو مختلف اس کی ترکیبیں کی جاتی ہیں۔ ان تراکیب کے اندر ایک ترکیب یہ بھی ہے کہ جی یہ اکیلے واقع ہے، ترکیب میں نہیں ہے، لہذا یہ مبنی ہے۔ تو نمبر 1 وہ اسم جو ترکیب میں واقع ہی نہ ہو، یا ترکیب میں تو واقع ہو لیکن وہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو، جیسے حروف ہیں، امر حاضر ہیں، ماضی ہیں، یہ مبنی اصل ہیں۔ تو اگر کسی اسم کو ان تینوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مشابہت حاصل ہو تو اس کی وجہ سے وہ مبنی بن جائے گا۔ وہ انشاءاللہ ایک مستقل بحث ہے، مبنی کیوں بن جاتا ہے، کن مشابہت کی وجہ سے، کس مشابہت کی وجہ سے، وہ انشاءاللہ اپنی جگہ پر اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ دوسری قسم ہے اسم معرب کی۔ اسم معرب سے مراد وہ اسم ہے جو ترکیب میں واقع ہو، یعنی بالکل اسم مبنی کے برعکس اس کی تعریف ہے۔ وہ اسم جو ترکیب میں واقع ہو اور مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت اس کی نہ ہو، نہ اس کی مشابہت کسی حرف کے ساتھ ہو، نہ امر حاضر کے ساتھ ہو، نہ ماضی کے ساتھ ہو۔ یہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ جو تعریف ہے، یعنی اس کی وضاحت، اس کا سمجھنا ہم بعد میں کریں گے۔ ابتدائی طور پر اس کی ہم صرف تعریف کریں گے، تو اگر آپ حضرات یہ تعریفات اپنے پاس لکھ لیں، محفوظ کر لیں، تو آگے تمرین میں ہمیں بڑی آسانی رہے گی۔ تو ہم دوبارہ کر لیتے ہیں۔ اسم معرب کی تعریف وہ اسم جو ترکیب میں واقع ہو اور مبنی الاصل کے ساتھ اس کی مشابہت نہ ہو۔ مبنی الاصل سے مراد کیا ہے؟ وہ 3 چیزیں ہوتی ہیں: حروف ہیں، امر حاضر ہے اور اسی طریقے پر ماضی ہے۔ یہ جو اسم معرب ہے، اسی اسم معرب کا دوسرا نام اسم متمکن ہے۔ تو گویا کہ اسم متمکن اور اسم معرب سے مراد یہ ایک ہی ہے۔ اسم معرب یا اسم متمکن کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے اختلاف کی وجہ سے مختلف ہو۔ جیسے جیسے عوامل میں تبدیلی آئے گی، ان کے اندر بھی اختلاف ہوگا اور یہ اس اختلاف کو قبول کرے گا۔ یہ اختلاف لفظی بھی ہو سکتا ہے، تقدیری بھی ہو سکتا ہے، حرکت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، حرف کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے جیسے ان کے مقام اور ان کے اسماء آئیں گے، وہاں وہاں ان کا جو ہے وہ آپ حضرات کو علم ہو جائے گا۔
تو اسم معرب یا اسم متمکن کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے مختلف ہونے سے مختلف ہو، عوامل کے اختلاف کی وجہ سے یہ بھی اختلاف کو قبول کرے اور اس کا ظہور بھی ہو۔ یہ لفظی طور پر بھی ہو سکتا ہے، تقدیری طور پر بھی ہو سکتا ہے، حرکتی یا حرفی۔ تو آپ نے لکھنا کیا ہے؟ اسم متمکن کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے مختلف ہو جانے کی وجہ سے مختلف ہو، لفظی طور پر یا تقدیری طور پر۔ یہ تقدیری اور لفظی جو ہے یہ حرفی بھی ہو سکتے ہیں اور حرکتی بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی چیز جو ہے جس کا سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اعراب کس کو کہتے ہیں۔ تو اعراب کی جو تعریف کی گئی ہے نحو کی کتابوں میں وہ یہ ہے ما بہ یختلف آخر المعرب، کہ وہ حرف یا حرکت جن کے ساتھ اسم معرب کا آخر مختلف ہوتا ہو۔ جیسے زیدن ہے، یہاں پر زیدن ہے، زیدن ہے۔ اب زید کا آخر یہ اس میں تبدیلی رونما ہوئی، دو زبر دو زیر دو پیش کی شکل میں۔ مسلمانی، مسلمینی، یہاں پر تبدیلی ظاہر ہوئی کس کے ذریعے سے؟ الف کے ذریعے سے اور یا کے ذریعے سے۔ تو اعراب کیا چیز ہے؟ وہ چیز جس کے ساتھ اسم معرب کا آخر مختلف ہو۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ یہ اسم معرب کی تعریف میں، اس کے حکم میں ہم نے پڑھ لیا کہ جی اس کا آخر تبدیل ہو۔ اعراب کی تعریف میں بھی یہ بات ہے کہ جی اسم معرب کا آخر جو ہے وہ مختلف ہو، جبکہ جو ہم اعراب بالحرف پڑھیں گے، مسلمانی، مسلمینی، اسی طریقے پر مسلمون، مسلمین، تو یہاں پر تو اس کے آخر میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ درمیان کا ایک حرف وہ تبدیل ہوا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اعراب کے اندر اصل وہ اعراب بالحرکت ہے۔ یہ وضاحت انشاءاللہ آگے آ جائے گی کہ اعراب کی جو ہے وہ قسمیں ہیں، اعراب بالحرف ہے، اعراب بالحرکت ہے۔ تو اعراب بالحرکت یہ اصل ہے۔ تو جو حکم بیان کیا جا رہا ہے یا اعراب کی تعریف بیان کی جا رہی ہے وہ اصل کے اعتبار سے، لہذا زبر، زیر اور پیش یہ اصل ہیں، ان کی تنوین ان سے فرع ہے۔ اسی طریقے پر الف، واو اور یا، الف یہ زبر سے فرع ہے اور واو یہ پیش سے فرع ہے اور یا جو ہے یہ زیر سے فرع ہے۔ تو یہ فروعی اعراب ہے، اس وجہ سے اس کا جو ہے وہ اس اعتبار سے ذکر نہیں کیا گیا۔ محل اعراب جہاں پر یہ تبدیلی ظاہر ہو، اگر وہ اعراب بالحرکت ہے تو وہ تبدیلی آخر میں ظاہر ہوگی، جیسے زیدن، زیدن، زیدن ہے، یہاں دال پر تبدیلی ظاہر ہو رہی ہے تو یہ محل اعراب ہو جائے گا۔ مسلمانی، مسلمینی، مسلمون، مسلمینہ کے اندر اعراب وہ درمیان میں ہے، جہاں الف اور واو کا استعمال ہے وہ اس کا محل اعراب ہو جائے گا، جہاں پر جو ہے یہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہو گیا اسم متمکن کی تعریف، اسم متمکن کا حکم، اعراب اور محل اعراب کی وضاحت۔ یہ لکھنے والا کام تھا، اب اس کو سمجھ لیں۔ کلام عرب کے اندر ہم دیکھتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے، احادیث مبارکہ پڑھتے ہوئے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی کسی جگہ پر ایک ہی طرح کا کلمہ ہے، لیکن کسی جگہ پر وہاں پر زبر ہے، کسی جگہ زیر ہے، کسی جگہ پیش ہے، کتابہ ہے، کتابی ہے، کتابو ہے، زیدن ہے، اسی طریقے پر زیدن ہے، زیدن ہے۔ یہ مختلف طرح کی تبدیلیاں ہم ایک ہی طرح کے اسماء کے اندر، ایک ہی طرح کے افعال کے اندر، اب جیسے یفعلو ہے تو کسی جگہ پر یفعلو ہے، کسی جگہ پر یفعلہ ہے، کسی جگہ پر یفعل ہے۔ تو یہ تبدیلی آتی ہے۔ تبدیلی کیوں آتی ہے؟ تو یہ تبدیلی اس طرح کی اعرابی جو تبدیلی ہے یہ وہیں پر آتی ہے جہاں پر کوئی عامل ہو، لہذا جن وجوہات کی وجہ سے تبدیلی ہے یا جن وجوہات کی وجہ سے یہ اس طرح کا اثر ظاہر ہو رہا ہے، ان چیزوں کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ معرب، یہ اس کا عامل ہے۔ عوامل عربی زبان کے اندر کئی ہیں، 100 عوامل ہیں۔ ابتدائی طور پر ان کی تقسیم اس طرح سے ہے کہ عوامل یہ ٹوٹل 100 ہیں، کچھ ان میں معنوی ہیں، کچھ ان میں سے لفظی ہیں۔ معنوی عوامل صرف 2 ہیں، یعنی ایک تو ابتدا ہے، مبتدا اور خبر کے اندر جو عامل کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور اسی طرح فعل مضارع یفعلو ہے۔ اب یہ یفعلو پر رفع کیوں ہے؟
ظاہری طور پر کوئی عامل نہیں ہے، یہاں پر بھی معنوی عامل ہے۔ جو لفظی عوامل ہیں ان کی بھی پھر تقسیم ہے، کچھ عوامل قیاسی ہیں، کچھ جو ہے وہ عامل سماعی ہیں، یعنی 100 میں سے 2 نکالے تو 98 رہ جائیں گے، پھر ان میں سے 7 عوامل قیاسی ہیں اور باقی 91 عوامل جو ہیں یہ سماعی ہیں۔ یہ اس کے اندر جو ہے عوامل جو قیاسی ہے اس کے اندر افعال ہیں، مصادر ہیں، اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، صفت مشبہ ہے، مضاف ہے، اور اسی طریقے پر اسم تام ہے۔ جو سماعی عوامل ہیں ان کے اندر حروف ہیں، حروف جر ہیں، حروف مشبہ بالفعل ہے، ما اور لا مشابہ بلیسا ہیں۔ اسی طریقے پر وہ حروف ہیں جو نصب دیتے ہیں، جو فعل مضارع میں استعمال ہوتے ہیں، تو یہ تقریباً 91 جو ہے وہ عامل ہیں، اور یہ سماعی کی پھر آگے مزید 13 قسمیں بن جاتی ہیں۔ عوامل جو قیاسی ہیں ان کی 7 قسمیں، اور جو سماعی ہیں ان کی پھر 13 قسمیں بن جاتی ہیں۔ یہ ٹوٹل اس طرح ہمارے پاس 100 عوامل بن جاتے ہیں۔ تو یہ عوامل عربی کلام کے اندر جہاں پر بھی استعمال ہوں، ان کے استعمال کی وجہ سے کوئی نہ کوئی تبدیلی جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے۔ وجوہ کی وجہ سے تبدیلی ہوتی ہے، وہ اسباب جن کی وجہ سے تبدیلی ہوتی ہے ان کو ہم عوامل کہیں گے۔ اس کی تمرین اور اس کا جو ہے وہ ہم کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے کچھ مثالیں ہیں، ان مثالوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔ پہلی مثال ہے واللہ واسع علیم۔ اس میں دیکھ لیں کہ واللہ میں اللہ پر وہ پیش ہے، واسع اور علیم پر بھی پیش ہے، تنوین کی شکل میں ہے۔ تو اب ان پر یہ رفع ہے، رفعی حالت ہے، ان کے اوپر یہ کیوں ہے؟ تو ظاہر ہے جس وجہ سے ہے وہ عامل ہو جائے گا، اور اس عامل کی وجہ سے جہاں پر اثر ظاہر ہو وہ اس کا معمول بن جائے گا۔ تو گویا کہ یہ 100 ہمارے پاس عوامل ہیں، ان کا اثر جس چیز پر ظاہر ہوگا وہ ان کے معمول بن جائیں گے۔ وہ معمول افعال بھی ہو سکتے ہیں، اسماء بھی ہو سکتے ہیں، وہ معمول ان کا فعل معرب، یہ اسم معرب بھی ہو سکتا ہے اور اسم مبنی بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر اس مثال میں دیکھ لیں واللہ واسع علیم، تو یہاں پر عامل یہ رفع تو ہے لیکن اس کے لیے ظاہری طور پر کوئی عامل نہیں ہے۔ ظاہری طور پر عامل اس وجہ سے نہیں ہے کہ جی یہ مبتدا ہے، اور یہاں پر ابتدا جو معنوی عامل ہے وہ یہاں پر اس کے اندر عمل کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ مرفوع ہے۔ تو اس مثال میں اللہ واسع علیم، یہ تینوں اسم معمول ہیں اور ان کا عامل معنوی ہے۔ اسی طریقے پر اگلی مثال میں دیکھیں ينفق مالہ، ينفق یہ فعل مضارع ہے اور رفعی حالت میں ہے، ينفق یا ينفق نہیں ہے، تو اس کا عامل کیا ہے؟ یہاں پر بھی لفظی طور پر عامل کوئی نہیں ہے، تو اس کا عامل بھی یہاں پر یہ معنوی ہے، اور اس معنوی عامل کی وجہ سے یہاں پر ينفقو پر حالت رفع ہے۔ تو یہ ينفقو یہ بن جائے گا معمول، اور اسی طرح جو اس کا عامل معنوی ہے وہ اس کا بن جائے گا عامل۔ اسی طرح اسی مثال کے اندر دیکھیں ينفقو کے بعد ہے مالہ، تو مالہ کے اندر مال اس کے اوپر نصب ہے، زبر ہے۔ زبر کیوں ہے؟ ينفقو کی وجہ سے کہ ينفقو فعل ہے، فاعل اس کے اندر ہی ہے، اور مالہ یہ اس کے لیے مفعول بھی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ منصوب ہے، اس پر نصب ہے۔ اسی طرح اگلی مثال نمبر 3 میں ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار۔ یہ ایک مثال ہے، اس مثال میں ہمارے پاس ينفقون یہ فعل مضارع ہے، اس پر رفع کی حالت ہے، واو کے ساتھ ہے، اور عامل کوئی نہیں ہے، تو یہ عامل معنوی ہو جائے گا۔ ينفقون اس کے لیے معمول بن جائے گا۔ پھر یہ ينفقون ایک فعل ہے، اموالہم یہ اموالہم، اموال اس پر جو ہے وہ فتحہ ہے، حالت نصبی ہے، ينفقون کا مفعول بھی ہے، تو یہ اموالہم اس کا بن جائے گا معمول، تو یہ بن جائے گے۔
اسی طریقے پر فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ کے اندر ان یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، یہ عامل ہے، لفظ اللہ اس کا معمول ہے۔ اور اس پر معمول کیسے ہے کہ جی ان کی وجہ سے لفظ اللہ پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر زبر ہے، علیم اس پر رفع کی حالت ہے، پیش ہے، تو یہ ان کا معمول بن جائے گا، ان عامل اور لفظ اللہ اور علیم اس کا جو ہے وہ معمول ہے۔ اسی طرح پچھلی آیت کے اندر دیکھیں باللیل والنہار، اللیل کے آخر میں ہمارے پاس کسرہ ہے تو یہ کسرہ ہے، والنہار کے آخر میں کسرہ ہے تو یہ کسرہ کیوں ہے؟ یہ با حرف جر کی وجہ سے، با یہاں پر عامل ہے اور اللیل اس کا مجرور ہے۔ 5 نمبر مثال کے اندر دیکھیں کہ وہاں پر ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، اصبح یہاں پر فعل ناقص ہے، یہ عامل ہے، اس نے ماء کو رفع دیا اور غوراً کو اس نے نصب دیا ہے، لہذا اس کی وجہ سے ماء پر رفع ہے، پیش ہے، اور غوراً کو تو اصبح عامل ہو گیا، اور ماء اور غوراً یہ اس کا مفعول اس کا معمول جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح اگلی مثال میں ہے ظل وجہہ مسودًا، ظل فعل ناقص ہے، وجہہ پر یہاں پر رفع ہے اور مسودًا پر وہ نصب ہے، تو یہ اس کی وجہ سے پیش کا آنا، دو زبر کا آنا، یہ ظل کی وجہ سے ہے تو ظل یہ عامل ہو جائے گا، اور وجہہ مسودًا یہ اس کا معمول بن جائے گا۔ اسی طرح ما ھذا بشرا، تو یہ دیکھیں ان تمام مثالوں کے اندر ہم نے ابھی تک صرف عامل اور معمول کو متعین کیا کہ عامل وہ چیز ہے، چاہے وہ لفظی ہو چاہے وہ معنوی ہو، جس کی وجہ سے آگے کوئی تبدیلی، کوئی اثر جو ہے اس کا ظاہر ہوتا ہے، کوئی اثر ہوتا ہے، لہٰذا جس چیز کی وجہ سے اثر ہو وہ عامل ہے، جس پر اثر ہو وہ اس کا معمول بن جائے گا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ جی اسم متمکن اور اسم مبنی کیا ہے؟ تو یہ دیکھیں جہاں پر تبدیلی ظاہر ہو رہی ہے وہ اسم متمکن ہے، جہاں تبدیلی ظاہر نہیں ہوگی وہ اسم مبنی بن جائے گا۔ جیسے ان مثالوں میں دیکھیں واللہ واسع علیم ما لہ اموالہم اللیل ان اللہ علیم ماؤکم غورا، ان تمام مثالوں میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پر تبدیلی ظاہر ہے۔ وہ کیوں ظاہر ہے؟ اگر بالفرض یہاں پر لفظ اللہ ہے، یہاں پر ہم نے اگر یوں کہہ دیا کہ جی باللہ، تو باللہ ہونے کی وجہ سے اب یہاں پر پیش میں وہ منتقل ہو جائے گا زیر کی طرف، واسع ہے تو یا واسعہ، یا واسعہ تو یا واسعہ ہو جائے گا، یا واسع الفضل ہو جائے گا، علیمن کا استعمال ہے، مالہ اور مالہ کا استعمال ہے، اسی طریقے پر اموالہم 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 کا استعمال ہے، لیلی لیلو لیلن اس کا استعمال ہے۔ تو ان مثالوں کے اندر یہ ایک صورت ہے، اگر بالفرض ہم ان کے اوپر کوئی اور عامل لے آئیں، جیسے دیکھیں واللہ واسع علیم میں رفع ہے، مالہ میں نصب ہے، اللیل میں جر ہے، تو یہ عوامل کی تبدیلی ہو رہی ہے، عوامل کی تبدیلی کی وجہ سے ان کی حالت میں بھی تبدیلی ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے یہ تمام مثالیں یہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 7 تک ما ھذا بشرا میں صرف بشرا یہ مثالیں ہیں اسم متمکن کی۔ باقی یہ آگے دیکھیں ما ھذا کے اندر ھذا، یہ ھذا یہاں پر جو ہے وہ مرفوع ہے لیکن اس پر رفع کی کوئی ظاہری علامت موجود نہیں ہے۔ اقرأ بسم ربک، یہ ربک کے بعد جو کاف ہے یہ رب کا مضاف الیہ ہے، اور رب کے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اس نے مجرور ہونا ہے، لیکن کاف کے اوپر زبر ہے، مطلب یہ اپنے اس عامل کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہا، لہذا اس وجہ سے اب ربک بھی ہے۔ اسی طریقے پر جو ہے وہ عن کا آگے دیکھیں
ایک اگلی مثال کے اندر عنکا کے اندر، غطاءکا کے اندر، فبصرکا کے اندر کاف ایک ہی طرح ہے، عوامل مختلف ہو گئے، لیکن اس اختلاف کے باوجود ان کا جو ہے اس کی حالت کے اندر کوئی تبدیلی وہ نہیں آ رہی۔ تو یہ اس کے اندر ہم نے دیکھ لیا کہ جی اسم متمکن یا اسم معرب وہ اسم ہے جب عامل تبدیل ہو تو ان کی آخر میں بھی تبدیلی ظاہر ہو رہی ہے، اور اسم مبنی جو ہے وہ اسم ہے کہ جن کا عامل بے شک تبدیل بھی ہو جائے تو عوامل کی تبدیلی کی وجہ سے ان کی آخر میں کوئی تبدیلی ظاہر نہیں ہوتی، جیسے ان مثالوں میں ہم نے ھذا پڑھ لیا، کاف ضمیر کے بارے میں پڑھ لیا۔ اسی طریقے پر یہ 9 نمبر جو مثال ہے ذالکا، ذالکا یہاں پر مبتدا ہے، مبتدا تو مرفوع ہوتا ہے لیکن یہ ذالکا میں کاف کے اوپر جو ہے وہ نصب ہے، یہ یہاں پر ایسی حالت میں ہے۔ تو باقی بھی ان مثالوں کے اندر کنتا کے اندر جو تا ہے یہ بھی مبنی ہے، ھذا من ھذا کے اندر من حرف جر کی وجہ سے ھذا مجرور ہے، لیکن من کے آنے کی وجہ سے ھذا کے اندر کوئی فرق نہیں پڑا، ما کے بعد بھی ھذا ہے، من کے بعد بھی جو ہے وہ ھذا ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو یہ اسم متمکن اور اسم مبنی کی جو ہے وہ وضاحت ہو جائے گی ان مثالوں میں۔ آخری چیز ہے محل اعراب۔ محل اعراب کی تعریف ہم نے پڑھ لی تھی کہ جی وہ مقام، وہ جگہ جہاں پر اعراب ظاہر ہو، لہذا واللہ میں ہا کے اوپر، واسع میں عین کے اوپر، علیم میں میم کے اوپر، مالہ میں لام کے اوپر، اموال میں لام کے اوپر، باللیل میں لام کے نیچے کسرہ، ان اللہ میں ہا کے اوپر جو ہے وہ فتحہ ہے۔ اسی طریقے پر آگے علیم میں میم کے اوپر جو ہے وہ ضمہ ہے، ماء میں واو کے اوپر جو ہے وہ ضمہ ہے، غورن میں را کے اوپر تنوین ہے، وجہ میں ہا کے اوپر ہے، مسودن میں دال کے اوپر ہے، بشرن میں را کے اوپر ہے۔ یہ وہ مقام ہے ان اسماء میں سے جہاں پر ہم نے اعراب کو ظاہری طور پر محسوس کیا، لہذا کسی بھی اسم کے اندر وہ مقام، وہ لفظ، وہ کلمہ جہاں پر اعراب ظاہر ہو، جہاں پر اعراب مختلف ہوتا ہوا نظر آ جائے، اس کو ہم کہیں گے محل اعراب۔ تو آج کا سبق ہمارا اسم متمکن کی تعریف، اس کے ساتھ عامل، معمول اور محل اعراب کی وضاحت کے بارے میں تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔